اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جتنے بھی اہم ٹاپکس ہیں پوری سیرت النبی کے اندر، اس میں ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک کی اسٹڈی شروع کر رہے ہیں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ہجرت کی اسٹڈی۔ یعنی اس سے پہلے بھی ہم نے ہجرت کے تعلق سے 2 یا 3 لیکچر سے باتیں کی ہیں، اور اس میں پھر مختلف صحابی رسول کی ہجرت ہے، کہیں منفرد ہے، کہیں اجتماعی طور پہ ان کی ہجرت ہے، کہیں گروپ میں ہے تو کہیں چند فیملیز کی ایک ساتھ ہجرت ہے، کہیں پورے کے پورے قبیلے کی ہجرت ہے۔ تو مختلف نوعیت کی ہجرتیں ہوتی رہیں۔ مائی وائس از ناٹ کلیئر، آواز نہیں آ رہی میری صاف؟ چلیے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مختلف نوعیت کی ہجرت ہم نے پڑھی، اس میں سب سے لاسٹ ہجرت جو ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کلیئر ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کلیئر نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، تو کافی لوگوں نے کہا ہے کلیئر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں کلیئر نہیں آ رہی ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ نیٹ ورک کا ایشو۔ چلیے، تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر ابھی تک نہیں آیا تھا، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابیوں کے ہجرت کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو اب ہم جو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ہجرت کے واقعے کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں 2 یا 3 لیکچر جو ہے اس ٹاپک میں جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ذرا توجہ سے رہیں اور دھیان سے سنیں انشاءاللہ، کیونکہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، لیسن کے اعتبار سے بھی اور فیکچول ڈیٹیلز کے اعتبار سے بھی، ہے نا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پڑھیں، یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اخیر تک مکہ کے اندر قیام پذیر رہے، یعنی آپ نے اس وقت تک ہجرت نہیں کی جب تک کہ مکہ کے اندر تمام قدرت رکھنے والے لوگوں نے ہجرت نہ کر لی۔ یعنی مکہ کے اندر جون سا شخص بھی ہجرت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا مدینے کے لیے، ان تمام لوگوں نے جب تک ہجرت نہیں کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ تو اس بات کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل لاسٹ تک وہاں یعنی مکے میں مقیم رہے، اور آپ اس بات کی منتظر تھے کہ کب جو ہے وہ ہجرت کی اجازت ہو جائے۔ یہاں تک کہ عمر بن خطاب اور عثمان رضی اللہ عنہ اور بھی بہت سارے بڑے بڑے صحابی اور جو غیر مشہور صحابی ان سب نے ہجرت کر لی۔ لاسٹ میں چند لوگ بچے رہ گئے، ان میں سے بنو ہاشم کے چند لوگ تھے، جس میں سب سے ممتاز نام جو ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ہے، اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے مدینے کے مکہ کے اندر۔ تو لیکن ایک ماس میجورٹی نے جب ہجرت کر لی مدینے کے اندر، تو قریش کے لیے یہ بات بہت شاکنگ رہی کہ ڈیفرنٹ اسکیم اپنانے کے باوجود، مختلف طریقے سے صحابہ کو ہجرت سے روکنے کے باوجود جو ہے 90% سے زیادہ جو مہاجرین تھے مکہ کے اندر وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ تو یہ بہت بڑا ٹائٹ سلیب تھا اہل مکہ کے چہرے کے اوپر، یہ بہت بڑا تماچا تھا قریش کے اوپر کہ ان کی تمام تدابیر کے باوجود، یعنی انہوں نے نقصان جو پہنچانا چاہا پہنچایا، انہوں نے لوٹ پاٹ جو کرنی چاہی کی، انہوں نے جو ہے مختلف ہتھ کنڈے اپنائے کہ صحابہ جو ہے مکے کے اندر ہی رہ جائیں، کمزوروں کے یعنی ان پہ جبر کیا، ان پہ ظلم کیا، ان کے مالوں کو چھین لیا، ان کے گھروں میں آگ لگا دی، جو مضبوط تھے ان سے جنگیں کی، ان کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ یعنی یہ تمام تدبیروں کے باوجود جو ہے 90% سے زیادہ بڑی پاپولیشن جو مسلمانوں کی تھی مکہ کے اندر، وہ مدینے کو ہجرت کر گئی۔ تو یہ بہت بڑی شکست تھی قریش کے لیے، اور یہ بہت بڑا یوں کہہ لیجیے کہ اسٹریٹجک اعتبار سے بھی نقصان تھا۔ خاص طور پہ اس کی 2 وجہ تھی۔ ایک یہ کہ جب مدینے میں مسلمانوں کی یعنی صحابہ کرام کی اچھی پاپولیشن جمع ہو گئی، تو قریش کو ایک خدشہ یہ لاحق ہوا کہ جو قریش کا ٹریڈ روٹ تھا نا سیریا جانے کے لیے، اور جو رومن امپائر سے ان کا ٹریڈ ہوتا تھا،
اس کے لیے جو بلاد الشام وغیرہ کا سفر یہ کرتے تھے تو وہ وایا مدینے کے آؤٹ اسکرٹس پہ ہوتے ہوئے گزرتا تھا. اگر صحابہ کی ایک جماعت مدینے میں قیام پذیر ہو گئی اور انصار مدینہ ان کی نصرت کو تیار ہو گئے، جو کہ ہو گئے تھے، اور ان کا ایک اجتماعی نظام اس خطے میں قائم ہو گیا، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ حضرات اب اس ٹریڈ کو آسانی سے نہیں ہونے دیں گے. بالکل یعنی فطری بات ہے کہ یعنی ان کے تمام اموال کو، ان کے دینی اختیارات کو اور ان کو ستانے کے لیے جتنے بھی طریقے اور ہتھ کنڈے اپنا سکتے تھے انہوں نے اپنائے. تو اب یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان کا جو ٹریڈ کاروان ہے وہ مدینے سے ہوتے ہوئے گزرے، مدینے کے آؤٹ اسکرٹ پہ سے ہوتے ہوئے گزرے، اور یہ مٹھی بھر انصار و مہاجرین کا گروہ جو ہے وہ اس کاروان کو گزرنے دے، ہے نا. تو یہ ایک بہت بڑا خدشہ تھا قریش کے لیے کہ اب ان کا جو ٹریڈ روٹ، جو ان کی اکنامک لائف لائن تھی، وہ اس کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ تھا. ٹھیک ہے. دوسرا خدشہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ مدینے میں اہل ایمان کے یعنی کہ قائم کر لینے سے، ایک چھوٹی سی سلطنت قائم کر لینے سے ایک نقصان یہ ہونا تھا کہ اب ان کا بھی ایک نیریٹو ہوگا جو عرب جانیں گے. یعنی اس سے پہلے کیا تھا کہ جب تک اہل ایمان جو ہیں مکہ کے اندر تھے، مظلومی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، تو دور دراز کے قبائل، دور دراز کے جو عرب کے دوسرے قبائل ہیں، دوسرے مشرکین قومیں ہیں، وہ اہل ایمان کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی باتیں تصور میں رکھتی تھی جو قریش دینا چاہتے تھے. یعنی جس طریقے کا وہ پروپیگنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف کرنا چاہتے تھے، وہی پروپیگنڈے کے تاثرات جو ہیں عامۃ العرب کے، عامۃ المشرکین کے اذہان پہ تھا. یعنی جو دی کامن عربس جو ہیں، دے یوز ٹو پرسیو دی مسلمس آف مکہ، دے یوز ٹو perceive the companion of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم in the same way قریش wanted them to perceive. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اپر ہینڈ تھا اور وہ ان کا اپنا کوئی نیریٹو نہیں تھا. ان کی یعنی مسلمانوں سے کوئی ملنے نہیں آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملنے نہیں آ رہا ہے، تو جو حقائق ہیں، جو سچی باتیں ہیں ان لوگوں کے بارے میں، وہ عام لوگوں کے ذہنوں میں نہیں تھی. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، جو مظلوم قوم ہوتی ہے ان کے بارے میں ہزار طرح کی اسٹیریوٹائپ جو ہیں، جو ظالم قوم پھیلانا چاہتی ہے وہ پھیلا دیتی ہے، پھر عام لوگوں کے ذہن پہ بھی وہی تاثرات ہوتے ہیں، ہے نا. تو یہی معاملہ ہوا. لیکن اب جب مدینے کے اندر جو ہے صحابہ کی چھوٹی سی ریاست قائم ہو جانے کا اندیشہ قریش کو ہوا، اہل مکہ کو ہوا، تو انہوں نے اس بات کو جان لیا کہ اب جو یہ تاثرات یہ دینا چاہیں گے، وہی تاثرات عام عرب کے ذہن پہ قائم نہیں رہے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اور اہل مدینہ سے عام انٹریکشن کے نتیجے میں جو واضح تصورات ہیں صحابہ کرام کے، جو یعنی ایمیج فارمیشن ہے صحابہ کرام کا اور مسلمانوں کا اور مدینے کی اس ریاست کا، وہ ایک بہت اچھا ہو جائے گا عرب کے ذہنوں پہ. اس کے نتیجے میں جو قریش کی ایک ریلیجیس مونوپولی قائم تھی عرب کے اوپر، وہ ٹوٹ جائے گی. دوسری کہ اس کے نتیجے میں یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج اور اسلام کا میسج ہے، اس کا پھیل جانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اور جو بیریئرز تھے جو مکہ کے لوگوں نے کریٹ کر رکھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں پھیلا دینا اور اہل ایمان کے بارے میں غلط باتیں پھیلا دینا، وہ بیریئرز جو لوگوں کو اسلام تک پہنچنے سے رکاوٹ بنتے تھے، وہ اس چھوٹی سی ریاست کے قیام کے نتیجے میں ختم ہو جائیں گے. تو یعنی کہ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف تھیولوجیکل ایکسپینشن آف اسلام، دس واز آلسو ون آف دا شاک ٹو قریش. دوسرا کہ وہ جو ان کی اکنامک لائف لائن والی بات میں نے بتائی، وہ بھی ایک بہت بڑا کہہ لیجیے کہ جھٹکا تھا قریش کے لیے، اس یعنی کہ مہاجرین کی اتنی کثیر تعداد میں ہجرت کے نتیجے میں جو ان کے ذہنوں میں آ رہا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ. تو اس کے نتیجے میں پھر اب قریش نے کہا کہ اگر ہم اسی طرح اس معاملے کو، یعنی ابھی تک جتنی بھی ہم نے چالیں چلیں، جتنے بھی طریقے اختیار کیے، اس کے نتیجے میں تو نہ ہم ہجرت کو روک پا رہے ہیں، نہ ہم اس مدنی ریاست کے قیام کو روک پائے، نہ ہم صحابہ کرام کے یعنی کہ سواد اعظم کو، صحابہ کرام کی ماس میجورٹی کو مدینے ہجرت کرنے سے روک پائے ساری کوششوں کے باوجود. تو اب ہمیں کچھ ایسا اسٹیپ اختیار کرنا چاہیے کہ اگر یہ محمد بھی جو ہمارے درمیان ابھی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اگر ہجرت کر جاتے ہیں مدینے کی طرف، تو وہ سمجھ لو کہ نیل ان دا کافن کی حیثیت ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے وہاں، وہ ریاست اور اسٹیبلائز ہو جائے گی،
ان کو قیادت مل جائے گی، تو لازمی بات ہے کہ جو دونوں خوف ہمارے ہیں، ایک وہ اکنامک خوف کہ شام وغیرہ کی تجارت جو ہے وہ متاثر ہوگی، انفیکٹ ہو ہی نہیں پائے گی، اور دوسرا وہ یہ کہ اس ریاست کے قیام کے نتیجے میں جو ہے وہ اسلام بہت آسانی سے لوگوں کو متاثر کر دے گا، کیونکہ وہ سارے پروپیگنڈے والے بیریئرس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے عام عرب کے ذہنوں میں سے۔ تو یہ دو خوف کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ اب اگر ہم محمد کو نہیں روکتے ہیں ہجرت کرنے سے، تو پھر یہ کہ ہم اس تحریک کو کبھی ختم نہیں کر پائیں گے، ہم اس نیو میسج آف اسلام کو کبھی ختم نہیں کر پائیں گے۔ تو انہوں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے دیا جائے، کسی بھی صورت میں ہجرت نہ کرنے دیا جائے، یا کسی بھی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام نہ ہونے دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے جو ہے وہ وہاں ان کا جو ایک کامن کہہ لیجیے کہ سیٹ اپ تھا، جس مقام پہ وہ جمع ہوتے تھے اور قریش کے لوگ جو ہے آپسی مشورہ وغیرہ کرتے تھے، اس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا، الندوہ بھی کہا جاتا تھا، دار الندوہ بھی کہا جاتا تھا۔ تو دار الندوہ میں وہ اسمبل ہوئے، اور یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت ہے، جو کہ علامہ ابن کثیر نے السیرہ النبویہ میں نقل کیا ہے، کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دار الندوہ میں یہ لوگ اسمبل ہوئے اور انہوں نے مشورہ شروع کیا کہ محمد کے معاملے کو ایک جھٹکے میں ختم کیسے کیا جائے۔ اب بالکل یعنی کہ اب ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا، ہم نے مختلف طریقے اختیار کیے، کسی بھی صورت میں جو ہے ہم اس دعوت کو نہیں روک پائے ہیں، تو کوئی اب ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ اس میں بعض لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا جائے، اور ان کو قید کر کے جو ہے زندان میں رکھ دیا جائے، اور جو یعنی کہ انڈر گراؤنڈ یعنی کہہ لیجیے کہ جو غار والے زندان ہوتے ہیں اس میں رکھ دیا جائے، کہ نہ کسی کو سے ان کو ملنے دیا جائے، نہ ان کو باہر نکلنے دیا جائے، نہ ان کو جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے یعنی کہ موقع دیا جائے کہ وہ مدینہ پہنچ پائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ مدینہ کے جو لوگ ہیں وہ چین سے وہاں نہیں بیٹھیں گے، وہ ہو سکتا ہے مکے پہ جو ہے وہ حملہ کر دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا کے لے جائیں، اور اس کے نتیجے میں جو تباہی ہونی ہے وہ ابھی سے بھی زیادہ ہوگی جتنی ہم ابھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو قید والا آئیڈیا ہے یہ صحیح نہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ محمد کو جو ہے ہم اپنے شہر مکہ ہی سے نکال دیتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے ایک بار میں ہی یعنی اس معاملے کو ختم کر دیں اور ہمارے سر پر سے یہ بوجھ ختم ہے۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ پھر تو یہ وہی بات ہو گئی کہ محمد کو اگر تم یہاں سے نکالو گے وہ مدینے میں جا کے اپنے ساتھیوں سے مل جائیں گے، تو جس چیز کا ہمیں خوف ہے وہی ہو جائے گا۔ تو پھر کچھ لوگوں نے، ابو جہل نے اور باقی اور چند لوگوں نے یہ رائے پیش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد از جلد قتل کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ وہ ہجرت کریں انہیں قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس رائے پہ سب کا اتفاق ہو گیا، اس رائے پہ سب کا اتفاق ہو گیا، لیکن اس میں ایک پرابلم یہ تھی کہ جو شخص بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے آگے بڑھے گا، بنو ہاشم جو ہے اس کو قتل کر دیں گے دوبارہ، یعنی ریٹیلیشن میں یا قصاص کے طور پہ، تو کوئی شخص بھی اپنی موت کو اس طرح سے نہیں قبول کرے۔ تو اس کی تجویز ایک پیش کی گئی کہ تمام بڑے قبیلے کے جو مضبوط نوجوان ہیں، ہر قبیلے سے دو چار نوجوان نکلیں اور سب مل کے ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا الزام تمام قبائل قریش میں پھیل جائے، یعنی ایک کوئی قبیلہ رسپانسبل نہیں ہوگا، بلکہ 10-20 قبیلے جو ہیں ان کے نوجوانوں نے چونکہ مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ہوگا، نعوذ باللہ، تو اس کے نتیجے میں کیا ہے، وہ جو یعنی قصاص ہے وہ 10-20 قبیلے میں پھیل جائے گا، اور بنو ہاشم 10-20 قبیلے سے ایک بار تو جنگ نہیں کر پائیں گے، لڑ ہی نہیں پائیں گے، تو وہ بلڈ منی لے کے راضی ہو جائیں گے، یعنی وہ قصاص کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، بلڈ منی لے کے راضی ہو جائیں گے۔ یہ رائے سب سے پہلے ابو جہل نے دی، بعد میں لوگوں نے اس کو قبول کیا، تو یونیفائڈ ان کا ڈیسیژن یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں اگلے دن ہی، یعنی کہ جس دن صبح میں دارالندوہ میں یہ فیصلہ ہوا، اسی دن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ اس پوری جو میٹنگ تھی اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے نا، غیب سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر جو ہے وہ دے دی، بلکہ قرآن مجید میں سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا نقشہ بھی کھینچا ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ احسان یاد دلا رہا ہے کہ یاد کیجئے کہ جب آپ کے خلاف جو ہے وہ اہل کفار جو ہیں آپ کے خلاف چالیں چل رہے تھے،
لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. وہ چالیں چل رہے تھے کہ یا تو آپ کو قیدی بنا لیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو جو ہے شہر سے نکال دیں، آپ کو نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ، اور وہ سب مل کے جو ہے وہ سب کے سب جو ہیں وہ چالیں چل رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بھی چال چل رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بہترین چال چلنے والا. گویا کہ ان کی چالیں اپنی جگہ تھیں، وہ اپنی پوری پلاننگ کر رہے تھے، پورا بیسٹ پلاٹنگ کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی الگ طریقے کی پلاننگ تھی. اللہ تعالیٰ چونکہ تمام چیزوں کے اوپر مکمل قدرت رکھتا ہے، اس کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن اس کی پلاننگ کی آواز نہیں ہوتی ہے نا. یعنی کہ جو مخلوقات ہے وہ کسی چیز کی تیاری کرتی ہے، کسی چیز کی پلاٹ کرتے ہیں، کسی چیز کی پلاننگ کرتے ہیں، کسی چیز کی تدبیر کرتے ہیں، تو وہ ایکشن میں دکھتا ہے، اس لیے انسان اس سے متاثر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے یا کسی چیز کی تدبیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لطیف ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی خاموش تدبیر کرتا ہے کہ جس کا اندازہ کسی مخلوق کو ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں آواز نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا کسی کو علم نہیں ہوتا، لیکن نافذ جو ہے وہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اللہ بھی پلاننگ کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ از دا بیسٹ آف دا پلانرز، اللہ از دا بیسٹ آف دا پلاٹرز. تو اس کیفیت کا نقشہ سورہ انفال میں آیت نمبر 30 کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا. تو یہ ساری جو یعنی اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اس بات کی خبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. تو یہ ارادہ ہوا کہ یہ جو قبیلے کے لوگ ہیں نا، یہ خاموشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف رات میں آ کے چھپ جائیں گے، اور رات بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیں گے. اور صبح جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے، اس وقت بیک وقت جو ہے یہ تمام نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ ور ہوں گے اور آپ کو وہاں پہ قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پلاننگ تھی. اچھا، اسی بات کی خبر اللہ تعالیٰ نے دن میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ دن میں خبر دے دی، لیکن دن میں یہ حکم نہیں دیا کہ آج ہی ہجرت کر جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ اپنی قدرت کا احساس کرانا تھا اور اللہ تعالیٰ کو معجزہ دکھانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات اپنے ہی گھر میں قیام کا حکم دیا کہ آپ اپنے ہی گھر میں قیام کریں، اور ان کی گارڈنگ اور ان کے گھیراؤ کے بیچ میں سے ہم آپ کو نکالیں گے. اور پھر آپ کے بستر پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو سلائیں. ٹھیک ہے نا. تو یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات وہیں قیام پذیر ہوئے، رات میں وہیں گزارا، اور آدھی رات کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ جو ہے اپنے گھر کو چھوڑ دیں. تو معجزاتی طور پہ یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کے باہر نکلی تو تمام لوگ وہیں پہ موجود تھے. لیکن وہ اللہ جس نے آنکھوں کو دیکھنے کی قدرت دی ہے، وہ جس چیز کو چاہے آنکھ سے اوجھل کر دے، چاہے وہ چیز سامنے ہی کیوں نہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے سامنے سے دروازے کھول کے گزرے ہیں. سارے کے سارے لوگوں کی نگاہیں اسی دروازے پہ تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے، اور آپ نے مٹھی بھر کنکڑیاں ہاتھ میں لے کے سب کے طرف پھینکی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یعنی ہر ایک شخص جو وہاں پہ موجود تھا اس کی آنکھ میں ایک کنکڑی جا کے لگی، اور کسی شخص نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وہاں سے گزرتا ہوا نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر پردہ ڈال دیا. اور نکلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ، کیونکہ قد و قامت میں، ساخت میں، چونکہ آپ کے رشتہ دار تھے تو بہت میچ کرتے تھے، آپ سے یعنی قد و قامت وغیرہ جو ہے میچ کرتا تھا. تو اسی گرین کلر کی چادر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کے سویا کرتے تھے، اسی کے اندر جو ہے علی ابن ابی طالب کو حکم دیا کہ تم اسی کے اندر سو جاؤ. مشرکین جو ہے صبح میں حملہ جب کریں گے تو وہ مجھے نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ انسیڈنٹ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، تو کسی یعنی کہ جو قریش جن لوگوں نے گھیرا بندی کی ہوئی تھی ان میں سے کسی نے، ظاہر ہے کہ وہ ان کے وہم و گمان میں بھی ممکن نہیں تھا کہ ان کے سامنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. ان کو ایسا لگا کہ آندھی چلی ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کی آنکھوں میں دھول پڑ گیا. تو ان لوگوں نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور واپس پھر وہیں پہ کھڑے ہو گئے. چلیے اچھی بات ہے. صبح تک وہ جھانک کے کھڑکی سے دیکھ رہے تھے کہ بستر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نہیں. تو چونکہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے بستر پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا نکلنے سے پہلے کہ تم میرے بستر پہ سو جانا،
صبح اٹھنا، اچھا یہ علی بن ابی طالب کو اس لیے بھی چھوڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کہ جو قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے ان میں سے وہ لوگ بھی موجود تھے جن کو اگر کوئی امانت رکھوانی ہوتی تھی، کوئی قیمتی سامان رکھوانا ہوتا تھا، وہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سامان رکھواتے تھے. لہٰذا قریش کے کئی لوگوں کے سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان امانت کو واپس لوٹانا چاہتے تھے. اسی لیے علی ابن ابی طالب کو اپنے مقام پہ چھوڑا کہ جب میں نکل جاؤں گا تو یہ امانتیں جو ہے ان کفار قریش کو لوٹا دینا جن جن کی ہے، اور مدینے چلے آنا. یہاں پہ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو امانت لوٹانے کا حکم دیا. کن کی امانت؟ یہ وہ دشمن ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعی طور پہ، سارے کے سارے تو نہیں لیکن کلیکٹیولی اسپیکنگ وہ نبی کے قتل کے در پہ تھے. اس کے باوجود امانت ایک ایسی چیز ہے، کسی کی رکھوائی ہوئی چیز جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس میں خیانت کسی صورت میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ امانت میں خیانت کی اگر گنجائش ہوتی کبھی تو وہ اس صورت میں ہوتی ہے، یعنی دیٹ واز دی موسٹ ڈائر سچویشن ان وچ اس طرح کی خیانت کی اجازت ہو سکتی تھی مجبور میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اسلامی قواعد کے مطابق جو ہے امانت کسی صورت میں بھی اس میں خیانت جائز نہیں ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ جاہلیت کی تمام چیزیں جو ہے میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کی، کہ امانت چاہے نیک کار کی ہو چاہے بدکار کی ہو اس کو لوٹایا جائے. یعنی کہ کسی بد کردار شخص کی امانت بھی آپ کے پاس رکھی ہوگی تو بھی یہ کہہ کے اس کی امانت آپ ہضم نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ تو اللہ کا نافرمان ہے نا. تو امانت کے بارے میں فرمایا ہے کہ نیک کی بھی ہو تو بھی لوٹائی جائے گی، بد کی ہو تو بھی لوٹائی جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ امانت میں خیانت کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. چلیے، تو علی بن ابی طالب کو یہ حکم دیا کہ تم میرے بستر پہ سو جانا، صبح اٹھنا، امانتیں لوٹانا اور واپس چلے آنا، مدینے چلے آنا. آن اے سائیڈ نوٹ، ایک روایت میں آتا ہے کہ علی بن ابی طالب سے بعد میں لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ کو اس رات نیند کیسے آئی، کیونکہ یہ بھی تو ممکن تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کے دھوکے سے جو ہے کفار قریش آپ کو قتل کر دے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ان کی کیا پلاننگ ہے، ان کی کیا ارادے ہیں. تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے اچھی نیند تو کسی اور رات میں آئی ہی نہیں، یعنی اتنی اچھی نیند تو کسی دوسری رات میں نہیں ہوتی. یہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ آپ اس رات سکون سے کیسے سو گئے، فرماتے ہیں کہ اتنی اچھی نیند تو مجھے کبھی آئی ہی نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ صبح اٹھنا، امانتیں لوٹانا اور مدینے چلے آنا. مجھے یقین تھا کہ اللہ کی قسم میں صبح اٹھوں گا بھی، میں امانتیں بھی لوٹاؤں گا اور میں مدینے پہنچ بھی جاؤں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے یہ تین جو ہے وہ بات میرے بارے میں، یہ تین حکم جو ہے میرے بارے میں صادر ہوا. تو مجھے پورا یقین تھا کہ میں صبح صحیح سالم اٹھوں گا، امانتیں بھی صحیح طریقے سے لوٹاؤں گا اور مدینے بھی جو ہے صحیح سالم پہنچ جاؤں گا. تو اس لیے جو ہے ویسی نیند مجھے کبھی دوبارہ نہیں آئی اتنی اچھی. تو یہ تھی عبداللہ ابن عباس کی روایت جس میں جو ہے اس ہجرت کا چھوٹا سا خاکہ جو ہے پیش کیا گیا ہے. جی، اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ ذرا اس پورے واقعے پہ آپ غور کریں تو ایک چیز نوٹ کریں گے کہ ایک شخص ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا شخص ہیں، مکہ کے تمام قبائل مجموعی طور پہ آپ کے خلاف ہیں، سارے جو فائٹنگ پیپل ہیں مکہ کے اندر وہ سارے کے سارے آپ کے خلاف ہیں. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے والا مومن بھی اب مکے کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کی عظیم اکثریت ہجرت کر چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی نہیں ہے، یعنی تنہا وہ اپنے گھر میں ہے. یعنی ہر اعتبار سے دس واز ون مین اگینسٹ دی انٹائر سٹی with all its armory, with all its might, with all its strength, ہے نا, and with the unified attempt to assassinate رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان ساری صورتحال کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ یہ قابل غور ہے. دوسرا قابل غور چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے جس چیز کو طے کر لیتے ہیں، پھر پوری تمام مخلوقات اپنے تمام زور کو بھی اس چیز کے خلاف صرف کر دیں تو اس میں بال کے برابر بھی کوئی تغیر اور تبدیلی اللہ کے پلان میں نہیں آ سکتی.
اللہ تعالیٰ کے ارادے کو مخلوقات کی تمام مجموعی کوشش ایک ذرے کے برابر بھی نہ تبدیل کر سکتی ہے نہ مؤخر کر سکتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اگر کسی خاص وقت میں کسی چیز کے وجود میں آنے یا ختم ہو جانے کا ارادہ فرما لیا ہے تو پوری کائنات کی تمام مخلوقات اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اس کام کو ختم کرنا تو دور کی چیز ہے، اس کام کو ایک لمحے کے لیے مؤخر کرنے کی قوت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، لیکن اس کو ہم لوگ ریئلائز اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس وقت میں کس چیز کا ارادہ فرمایا۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے میں یہ بات ہے اس وقت، تو کسی صورت میں بھی اس کے خلاف چیز جو ہے وقوع پذیر نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی نقصان مقرر کیا ہے تو کسی صورت میں بھی اس نقصان کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی وقت فتح و نصرت کا فیصلہ فرمایا ہے تو پوری کی پوری مخلوقات کی تمام قوت اگر صرف ہو جائے کہ اس فتح و نصرت کو ایک لمحے کے لیے آگے بڑھا دیا جائے تو یہ قطعاً ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کا یقین جو ہے وہ ہمیں پیدا کرنا چاہیے، اور یہ واقعات جو ہیں انہی یقین کے ری انفورسمنٹ کے لیے پڑھے جاتے ہیں، ہے نا۔ یہ واقعات فقط جو ہے محض لذت، کانوں کی لذت نہیں ہے نا، یہ واقعات محض ہسٹوریکل فیکچول ڈسکرپشن نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ واقعات ہیں جو ہمارے اندر توکل اور فیتھ کے ان پرنسپل کو انسٹل کرنے کے لیے پڑھائے جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ عقیدے کو اس طریقے سے سمجھنے والا ہمیں بنائے، آمین۔ آگے چلتے ہیں۔ تو دوسرا واقعہ جو ہے، یعنی اب تو ایک ہجرت پہ ایک مجموعی یعنی کہ ایک کلیکٹیو نگاہ، ایک اوور آل ویو آپ کے سامنے آ گیا، لیکن ایک روایت اور ہے جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیگریشن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو مزید ڈسکرائب کرتی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ چلتے ہیں۔ جی، تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت ہے وہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچوئل ہجرت کیسے کی۔ یعنی ابھی تو ہم نے ایک اوور ویو دیا نا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اقدامات تھے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اکثر ہمارے گھر، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جو ہیں وہ اکثر یا تو صبح کے وقت آتے تھے یا شام کے وقت آتے تھے، یعنی ان دو اوقات کے وقت کبھی نہیں آتے تھے، ان دو اوقات کے علاوہ جو ہے کبھی نہیں آتے تھے۔ تو ایک دن جو ہے ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دوپہر کے وقت جو ہے اپنے چہرے کو لپیٹ کے ہمارے گھر تشریف لائیں۔ تو میرے والد صاحب نے یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے پاس نہیں آتے ہیں مگر یہ کہ کوئی ضروری بات ہے، کوئی انتہائی ضروری بات ہے جس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آئے تو ابو بکر صدیق اپنے بستر سے کھڑے ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا۔ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس یعنی یہاں پہ جو بھی لوگ تمہارے علاوہ ہیں ان کو یہاں سے خالی کر دو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکریسی میں یہ بات ابو بکر صدیق سے کرنا چاہ رہے تھے۔ دو باتیں یہاں چاہوں گا کہ نوٹ کریں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں تشریف لائے جب عام طور پہ آپ نہیں آتے تھے، دوسرا آپ چہرے کو لپیٹ کے آئے، تیسرا آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات کرنے کے لیے چاہتے تھے کہ وہاں پہ کوئی اور شخص موجود نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے احتیاطی تدابیر کو دکھا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ احتیاطی تدابیر کو بہترین طریقے سے اختیار کرتے تھے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی احتیاطی تدابیر پہ بھروسہ ان کا نہیں ہوتا تھا۔ اس بات کے درمیان فرق کو سمجھ لیجیے، ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنے کیئرلیسنس میں احتیاطی تدابیر کو اختیار نہ کرے، یہ چیز سنت کے خلاف ہے، یہ چیز بیوقوفی کا مظہر ہے، لیکن ایک شخص احتیاطی تدابیر کو اختیار کرے اور اس کو اختیار کرنے کے ہی یعنی اختیار کرنے اور نہ کرنے کو سبب سمجھے مصیبت کے آنے نہ آنے کا، تو وہ شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے چونکہ یہ سنت ہے، لیکن اس کے اختیار کرنے پہ یہ بات منحصر نہیں ہے کہ مصیبت آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اس دو بات کے درمیان بہت اچھے طریقے سے فرق کر لیجیے، ٹھیک ہے نا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط برتتے تھے جہاں بھی ضروری ہوتا تھا، اور احتیاط کا برتنا جو ہے بہادری کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ ایمان والے شخص اور سب سے زیادہ بہادر شخص جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان دونوں خصلتوں کے معراج پہ آپ ہیں، یہ دونوں خصلتیں جو ہیں بتمام و کمال آپ کے اندر موجود ہیں بیک وقت، اس کے باوجود آپ نے احتیاط برتی اور بہت اچھے طریقے سے احتیاط برتی۔ گویا کہ احتیاط کا برتنا جو ہے وہ شجاعت اور بہادری کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایمان کے منافی یہ ہے کہ احتیاط کے برتنے کو ہی انسان جو ہے وہ سبب سمجھے کہ اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، نہیں، مصیبتیں آتی ہیں اور ٹلتی ہیں فقط اللہ کی مرضی سے۔ یہ بات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ بالکل آپ اس کو جو ہے اپنے اندر محفوظ کر لیں کہ مصیبت کا آنا اور ٹلنا یہ فقط اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور احتیاط کا برتنا یہ عین سنت ہے۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں بیک ٹو بیک یعنی کہ ہینڈ ان ہینڈ چلیں گی، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ یہاں پہ جو لوگ بھی موجود ہیں ان کو خالی کروا دو۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہاں پہ میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک عائشہ ہیں اور ایک اسما ہے، اسما بنت ابی بکر، یہ بھی بہت مشہور صحابیات میں سے ایک ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بس میری 2 بیٹیاں ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے، مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو اس پہ ابو بکر صدیق نے سوال کیا کہ الصحبہ یا رسول اللہ، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت، یعنی کیا مجھے صحبت نصیب ہوگی آپ کی؟ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الصحبہ، یعنی ہاں صحبت، یعنی ہاں تمہیں میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے شدت خوشی کے عالم میں ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے دیکھا جس طرح میں نے کسی اور شخص کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی اپنی زندگی میں نے کبھی کسی شخص کو شدت خوشی میں اتنا زیادہ روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے دیکھا جب ان کو یہ خبر ملی کہ ان کو ہجرت کی اجازت دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ ذرا تصور کریں کہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے عزت کی بات ہے کہ ایک تاریخی سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے جا رہے ہیں، ایک اتنا اہم سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے جا رہے ہیں، اور صحبت کے لیے کسی کو چوز کیا ہے، پارٹنرشپ کے لیے کسی کو چوز کیا ہے، سفر میں ساتھ چلنے کے لیے کسی کو چوز کیا ہے، تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ بات جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تمام صحابہ کے اوپر مجموعی فضیلت کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے کلیکشن میں سے صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انتخاب کیا، یہ آپ کا ذاتی انتخاب نہیں تھا، ہے نا۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ابو بکر تم میرے ساتھ چلو گے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے پاس 2 اونٹ ہیں، ان میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہو وہ آپ مجھ سے لے لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں لے لوں گا لیکن قیمت پہ لوں گا۔ ابو بکر صدیق چاہتے تھے کہ یعنی مفت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفت لینے کو تیار نہیں ہوئے۔ آپ نے کہا کہ میں قیمت پہ خریدوں گا، لہٰذا وہاں پہ قیمت پہ 1 اونٹ خرید لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اونٹ کو یعنی کہ مکے سے مدینے کا راستہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جو عام راستہ ہے اس کو اختیار نہیں کریں گے بلکہ بہت گھوم کے جائیں گے تاکہ جو ہے قریش کو کسی بھی اعتبار سے خبر نہ ہو سکے، اور وہ فٹ ٹریلز کو فالو کر کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو نہ پکڑ پائیں۔ تو اس وجہ سے ایک ایکسپرٹ گائیڈ تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن اریقیط۔ تو عبداللہ ابن اریقیط کو ہائر کیا ابو بکر صدیق نے کہ جس دن ہم لوگ ہجرت کریں گے اس کے 3 دن بعد تم غار ثور میں آ کے ہم لوگوں سے ملنا، اور پھر وہاں سے ہم تمہارے ساتھ جو ہے مدینہ جائیں گے۔ تو کافی آپ ذرا تصور کریں کہ اس وقت جو ہے قریش نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لائے گا پکڑ کے ہمارے پاس، اسے 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا، 100 سرخ اونٹ جو ہے وہ انعام میں دیا جائے گا۔ غالباً 100 سرخ اونٹ نہیں کہا تھا، اللہ علیہ یاد نہیں آ رہا مجھے، اسے اتنے اونٹ جو ہے وہ انعام میں دیا جائے گا۔ تو کتنا بڑا موٹیویشن تھا کسی شخص کے لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ جو ہے قریش کو بتا دے۔ اور عبداللہ ابن اریقیط جو تھا یہ اس وقت مشرک ہی تھا، لیکن اس کے باوجود بڑا ایماندار قسم کا آدمی تھا، اور ابو بکر اس بات کو جانتے تھے، اس لیے ابو بکر نے عبداللہ ابن اریقیط کو ہائر کیا اس کام کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایکسیپشنلی ایماندار لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ ہر طرح کی کمیونٹی میں موجود ہوتے ہیں، اور بعض صورتوں میں ان کی سروس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اس بہت ہی کرٹیکل صورت میں
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن اریقیط کو ہائر کیا تھا ایز اے گائیڈ، کیونکہ جو ریگستانی علاقے ہوتے تھے اس کے تمام راستے کو ہر شخص نہیں جانتا تھا، کیونکہ آپ ذرا تصور کریں کہ کوئی لینڈ مارک نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، پیور ریگستان ہوتا تھا، تو ہوا کے ڈائریکشن سے، ستاروں کے ڈائریکشن سے، چھوٹے چھوٹے ٹیلوں سے جو ہے وہ شخص جو ہے وہ راستہ یاد رکھتا تھا. اور 400-500 کلومیٹر کا راستہ ہے مکے سے مدینے کا، تو اس پورے راستے کو ایک لانگ یعنی کہ یو فارمیٹ میں اس پورے جرنی کو کور کرنا اور اس کے راستے کو یاد رکھنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی. تو چند لوگ ایکسپرٹ ہوتے تھے راستوں کے، ان میں سے ایک یہ شخص تھا عبداللہ ابن اریقیط. تو اس کو ہائر کیا تھا کہ 3 دن بعد تم آ کے جو ہے غار ثور میں ہم سے ملنا. تو جی، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ آگے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلے اور خاموشی سے ایسے وقت میں نکلے جب جو ہے وہ قریش ان کا پتہ لگا نہیں سکے، اور غار ثور میں جا کے یہ لوگ چھپ گئے. غار ثور جو ہے آؤٹ اسکرٹ آف مکہ میں ہے. جو لوگ عمرہ اور حج کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کے لوکیشن کو. تو غار ثور میں یہ لوگ ان لوگوں نے سکونت اختیار کی. جب یہ لوگ 3 دن میں غار ثور کے اندر موجود تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو تھے، ایک جوان بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن ابی بکر. عبداللہ بن ابی بکر جو تھے یہ چرواہے تھے، یہ یعنی کہ شیپس وغیرہ ہرڈ کیا کرتے تھے، تو چھوٹی عمر کے تھے. تو یہ دن بھر کیا کرتے تھے کہ قریش کی مجالس کے آس پاس جو ہے وہ بھیڑ وغیرہ چراتے رہتے تھے، اور قریش کی جو بھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ابو بکر کے بارے میں، یا عام طور پہ کسی کے بارے میں بھی کرتے تھے، اس کو یہ خوب اچھے طریقے سے سن لیتے تھے اور انفارمیشن جا کے خاموشی سے رات کے آدھی رات کے بعد جو ہے خاموشی سے ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تمام باتوں کی جیسٹ کو پہنچا دیا کرتے تھے. تو چونکہ عقل مند تھے، انٹیلیجنٹ تھے، تو یہ جانتے تھے کہ کون سی بات جو ہے پہنچانی ہے، کون سی بات غیر ضروری ہے. تو اس سے ایک اور چیز پتہ چلی کہ جو یعنی انفارمیشن ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی صورت میں ان انفارمڈ جو ہے فیصلہ نہیں لیتے تھے، بلکہ پراپرلی انفارمڈ طریقے پہ فیصلہ لیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اہتمام کیا کہ عبداللہ بن ابی بکر دن بھر قریش کے درمیان موجود رہیں اور وہاں جو بھی اخبار ہوں، جو بھی خبریں ہوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں. دوسری چیز، ابو بکر کے ہی ایک غلام تھے عامر بن فحیرہ جو ہیں، یہ کیا کرتے تھے کہ جب رات ہو جاتی تھی تو خاموشی سے غار ثور پر پہنچتے اور اپنے بھیڑ اور بکری کو لے کے وہاں پہنچتے، اور پھر ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بھیڑ بکریوں کے دودھ کو نکالتے اور پھر اس کو پی لیتے، اور پھر رات کے رات ہی یہ واپس جو ہے عامر بن فحیرہ مکہ آ جاتے اور قریش کے درمیان اس طرح ہوتے کہ انہیں لگتا کہ رات اس نے یہیں گزاری ہے. تو اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک غلام نے اور ان کے ایک بیٹے نے جو ہے یہ 3 دن کے قیام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو بکر کے 3 دن کے قیام کو غار ثور میں آسان بنا دیا. ٹھیک ہے. ادھر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ پہ تھے. جب صبح کا وقت ہوا، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیڈ سے اٹھ ہی نہیں رہے، تو قریش دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے. اس بیڈ پہ سے چادر ہٹائی تو دیکھا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں. تو ان کو اٹھایا گیا، وہ نیند میں تھے اس وقت. ان کو اٹھایا گیا تو پوچھا کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم. دیکھیے انہوں نے غلط نہیں کہا، انہوں نے بالکل صحیح بات کہی، جھوٹ بھی نہیں بولا. انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کس مقام پہ تھے اس کا علم علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو نہیں تھا. اور یہ بات غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے نہیں بتائی تھی، تاکہ اگر وہ لوگ ان سے انفارمیشن لیں تو یہ کہہ سکیں کہ مجھے نہیں معلوم. پھر بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یعنی کہ علی ابن ابی طالب کے اوپر جو ہے ان لوگوں نے تشدد بھی کیا اور ان کی پٹائی بھی کی تاکہ وہ کسی طرح سے انفارمیشن دے دیں، لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی اور ہوتی تب بھی نہیں دیتے، لیکن تھی ہی نہیں تو انہوں نے کوئی انفارمیشن نہیں دی اور یہ کہتے رہے کہ مجھے معلوم نہیں. بہرحال جو بھی امانتیں تھیں وہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے 2-3 دن ٹھہر کے ان کی امانتیں لوٹائیں اور پھر جو ہے پیدل ہی مدینے کی ہجرت کو نکل گئے. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو تقریباً 1 مہینہ لگا مکے سے مدینہ پہنچنے میں، کیونکہ انہوں نے پیدل سفر کیا. اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا مشکل سفر رہا ہوگا، پورے 1 مہینے تک مسلسل جو ہے سفر کرنا، اور یعنی کہ راستے میں کھانے کے لیے کیا ہی سامان رکھا ہوگا، کچھ چند کھجوریں رکھی تھیں، اس طریقے پہ جو ہے پورا مہینہ سفر کرنا وہ انتہائی مشکل کام تھا، اور یہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے انجام دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہی مقیم رہے 3 دن،
اور کفار قریش کو جب یہ معلوم چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو چبانے کا دل کیا ہوگا، وہ انتہائی غصے میں آ گئے، غضبناک ہو گئے، اور چاروں طرف انہوں نے جو ہے سرچ پارٹیز بھیجنی شروع کر دیں کہ بھائی پتہ لگاؤ کہ محمد آخر کہاں تک پہنچے ہیں، کیونکہ زیادہ دور ابھی نہیں پہنچے ہوں۔ تو اسی غیظ و غضب کی کیفیت میں، اسی کنفیوژن کی کیفیت میں وہ جو ہے وہ نکلے مختلف علاقوں کو سرچ کرنے کے لیے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار سور میں قیام پذیر تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا آج کی۔ اگلا لیکچر میں انشاءاللہ اس کے آگے کی اسٹوری کو کنٹینیو کریں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں تھے تو کفار قریش کس طرح کھوجتے ہوئے غار سور پر پہنچے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کس طرح تحفظ کی، اور پھر غار سور میں جو ہے وہ عبداللہ ابن اریقید جو ہے 3 دن بعد آیا اور ان لوگوں کو لے کے جو ہے وہ ٹورڈز مدینہ موو کیا۔ تو راستے کی چند اسٹوریز ہیں وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اس میں جو بھی وزڈم کی پوائنٹس ہوں گے، جو بھی نصیحت کے پہلو ہوں گے، انشاءاللہ اس کو بھی واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کی بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ یہ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سن لیں، اور جو لوگ بھی جوائن کرتے ہیں اس پروگرام کو وہ بھی سن لیں کہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا نا ہمارا، اب ہم اس کی ٹائمنگ کو تو چینج نہیں کر رہے، لیکن ڈے کو چینج کرنا ہے۔ فرائیڈے کو تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، تو میں اس کو سنڈے کو شفٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو پریشانی نہیں ہوگی۔ سنڈے کو سیم 10 o'clock پہ درس ہوگا اب، یعنی کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہی پرماننٹ ٹائم رہے گا۔ سنڈے 10 PM، ٹائم سیم رہے گا 10 o'clock، لیکن انسٹیڈ آف فرائیڈے یہ سنڈے کو ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جوائن کرتے ہیں تو اگلے سنڈے کو آپ جوائن کریں گے، اور آپ کے ساتھ جو بھی آپ کے فیملی ممبرس جوائن کرتے ہیں ان کو بھی بتا دیجیے گا کہ سنڈے کو ہی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 10 بجے سیم ٹائم پہ درس ہوا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آج کی مجلس کو قبول فرمائے، جو اس میں خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور جو اچھی بات کہی گئی اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع جو ہے سے ہمارے سینوں کو منور کر دے، اور آخرت میں ہمارے نجات کا ذریعہ بنا دے، دنیا میں ہماری کامیابی اور کامرانی کا سبب بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا اگر کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ اگلے سنڈے سے ہوگا انشاءاللہ، پرسوں نہیں، اگلے سنڈے سے جو ہے وہ یہ ہوگا۔